متی کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 1 سے 14 آیت۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بھتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بھتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بھتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بھتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کہ اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے سن جانے پر خداوند کی برکت آمین۔ سیکنڈ ریڈنگ کے لیے ہم سسٹر پرسلا ڈینیل سے کہیں گے کہ وہ آ کر سیکنڈ ریڈنگ کریں۔ سب کو سلام۔ آج میں آپ کے سامنے نئے عہد نامے میں سے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب۔ اس میں کل آیات 17 ہیں، لیکن آج میں آپ کے لیے تلاوت کروں گی پہلی آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، داغ باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دیانتداری کی وسع تو رکھیں گے، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں، مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کہ ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی، جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم خدا کے خادم بھائی عبید سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آ کر خدا کے کلام کو شیئر کریں۔ آئے ہم سب کلام کی تیاری کے لیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور سب اپنی لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں آج کے کلام سے جو وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ہمیں تیار کرے۔ اپنے لیے دعا کریں۔ میرے لیے خدا کا خادمہ نے دعا کی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں تاکہ آپ اس کلام کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کلام ہمارے لیے بڑھتی اور ترقی کے لیے ہو، اور ہمیں ان دور میں
جب ہم اس نفسا نفسی کے دور میں ہیں تو یہ ہمیں کلام تسلی دینے کا باعث ہو، یہ کلام ہماری روح کو گرمانے کا باعث ہو، ہم جو کچھ آج سیکھیں وہ ان حالات میں جو روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اس میں ہماری تسلی کا باعث ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس عظیم موقع کے لیے جو تو نے ہمیں پھر اس ہفتے بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں آ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تو نے اپنی حمد و ثنا ہمارے ہونٹوں سے کرائی۔ تیرا شکر کرتے ہیں جو مناجات ہم نے تیرے سامنے گزرانی، اور اب اس خاص وقت کے لیے جب تو ہم سے ہم کلام ہونے کو ہے اس کے لیے ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہمیں سب کو تیار کر خداوند، ہم سب مل کر تیرے کلام کو سیکھنے والے ہوں، یہ کلام کا بیج ہمارے دلوں میں پڑے اور ہماری روح کی زمین میں خداوند سیراب ہو اور ہم اس سے 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا کا شکر ہے، خدا کے بندہ کے وسیلہ سے ہم پچھلے 2 ہفتوں سے اینڈ ڈیز کے بارے میں کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور خدا کے بندہ نے اور خدا نے مجھے بھی اسی پہ گائیڈ کیا کہ ہم اسی پیٹرن اور اسی سیکوینس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ وہ تعلیم جو آج کے ایمانداروں کے لیے ان ایام میں جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس تعلیم کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو ہم چلتے ہیں اور یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے۔ آپ کے استعمال کے لیے بائبلز موجود ہیں، اگر آپ پیچھے سے بائبل لینا چاہیں تو وہ آپ لیں تاکہ آپ اس کلام کو آیت با آیت جس طرح خدا ہمیں آج سکھانے کو ہے اس کو ہم فالو کر سکیں۔ جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے وہ ہماری بیٹی نے تلاوت کیا، اور وہ ہے متی اس کا 24واں باب اور اس کی 1 سے لے کے 14 آیات تک ہے۔ ہم اس پیسج کو ڈفرینٹ پارٹس میں یا ڈفرینٹ کوشچنز میں بریک کریں گے، اور ان سوالوں کا جواب ہم اس پیسج سے اور خدا نے جو خیالات مجھے دیے ہیں اور خدا کے بندہ کے وسیلے سے جو گائیڈنس مجھے ملی ہے اس کے وسیلے سے ہم اس کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آج کا کلام ہے اگر ہم اس کو چند پورشنز میں یا چند سوالات کے جوابات میں ڈیوائیڈ کریں تو میں آپ کے سامنے چند ایسے کوشچنز رکھنا چاہ رہا ہوں جن کا ہمیں جواب اس کلام کے اینڈ تک ہمیں ملنا چاہیے، اور پھر ہم ان آنسرز کی بیسس کے اوپر اس کلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے آخری زمانہ اور خداوند یسوع مسیح کی وارننگ۔ آخری زمانہ اور خداوند یسوع مسیح کی وارننگ۔ اس میں جو ہم پہلی چیز جس پہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ جو پہلا سوال ہمارا آج ہم سیکھیں گے جس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ دوسرا سوال، آخری زمانے کی کیا پیشن گوئیاں ہیں۔ تیسرا جو ہمارا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آخری زمانے کے حوالے سے کیا سائنز اور کیا وارننگز تھیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات being Christians and being blessed with the word of God، ہم ان حالات کا سامنا کیسے کریں گے، اور آخر میں ہم سیکھیں گے کہ کیا آخری دنوں کی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بائبل نے کیا گہرے انکشافات اس حوالے سے ہمارے ساتھ کیے ہیں۔ تو یہ چند سوالات ہیں جن کا آنسرز ہم آج کے اس کلام میں اور اس کلام کے پیسج میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں یہ آپ سے کرتا ہوں،
اگر میں کلیکٹیولی پوچھوں تو سب کا ایک جواب ہوگا، لیکن آپ انڈیویجولی اس جواب کو اپنے طور پر دینے کی کوشش کریں کہ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم جن حالات میں سے گزر رہے ہیں کیا وہ آخری ایام ہیں؟ اور آپ کا جو جواب ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایسا ایویڈنس ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے آپ کو اور دوسرے ایمانداروں کو سیٹسفائی کر سکیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آخری ایام ہیں، تو ہم کس طرح سے یہ کسی ایسے شخص کو جو کلام کو نہیں جانتا اس کو یہ ہم کیسے پروف کریں گے کہ یہ جو جن ایام میں سے ہم آج کل گزر رہے ہیں وہ آخری ایام ہیں یا نہیں؟ یہ جو پیسج ہمارے سامنے پڑھا گیا، جب میں اس کے حوالے سے کلام کو سیکھ رہا تھا تو میں نے دو باقاعدہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس دیکھے. ایک جو ویو پوائنٹ اس پیسج کو لے کر ہے، ان کا یہ ماننا ہے، ان کرسچن فلاسفرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ جتنی چیزیں اس میں لکھی ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں 70 AD میں ہیکل کی سیکنڈ ٹیمپل کی ڈسٹرکشن کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی. اور ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ابھی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ پوری ہونی ابھی باقی ہے، یا یہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آخری وقت کا اختتام ہوگا، یا دا ورلڈ ول کم ٹو این اینڈ. جس طرح میں نے یہ سیکھا ہے، آپ بھی کوشش کریں خدا کے کلام سے، خدا کے روح سے، اور جو بھی آپ کے پاس مٹیریل یا ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، کہ ہم ان پیشن گوئیوں یا ان سائنس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جو میں آپ کے ساتھ باتیں مجھے اس کلام کے حوالے سے ملی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے یہ پیسج جہاں سے پڑھا اس میں ہے کہ اور یسوع، پہلی آیت سے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی. تو ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ ہمیں یہ بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور دوسرا یہ تھا کہ اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. What will be the signs of your coming and the end of the world. تو جو ہمارا کوشچن تھا سیکنڈ، کہ آخری زمانے کی پیشن گوئیاں یا آخری زمانے کے سائنس کیا ہیں، پہلے اس سیکنڈ کوشچن کے اوپر جو ہے وہ ہم غور کرتے ہیں. یہ سائنس یسوع نے انہیں بتائے، اور جو آگے کی آیات ہیں ان میں وہ سائنس ہم ایک ایک کر کے سیکھتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سائنس کا ہماری زندگی پہ اطلاق کیسے ہے، اور ہم ان سائنس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور ان سائنس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے سے ہمیں کیا ایسا کام ہے جو اس خوشخبری کی تکمیل کے لیے ہمیں کرنا ہے. تو آپ دیکھیں 4 اور 5 آیت. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. تو پہلا جو سائن یسوع نے انہیں دیا وہ سائن کیا تھا؟ کہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے
اور یہ کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. اس کے ساتھ ہم 11ویں آیت بھی پڑھتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے. اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. تو پہلا سائن جو یسوع نے دیا تھا دیٹ واز آف دا فالس مسایا, فالس پروفٹس اینڈ فالس ٹیچنگس. یہ جو پہلا سائن ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو ویسے تو دنیا میں ہزاروں ایسے, جب سے یسوع آسمان پر اٹھائے گئے, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ مسیح ہیں یا دے آر دا سیکنڈ کمنگ آف دا مسایا. لیکن 86 کیریکٹرز بہت ہی پرومیننٹ ہیں, اور ابھی بھی 2 سے 3 لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں جو آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر جیسس کرائسٹ اینڈ دے آر ہز سیکنڈ کمنگ. تو اس سائن سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, جو بات یسوع نے 2000 سال پہلے کی وہ آج بھی اسی طرح سے ویلڈ سٹینڈ کرتی ہے, اور آج بھی بہت سارے جھوٹے نبی اور جھوٹے مسائے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ مسیح ہیں. یہ تو ہو گیا سائن. اس میں ہم جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں یسوع نے کیا کہا, یا ہم اس فالس سائن سے کیسے بچیں گے. یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز, تو دیٹ از وائی ہی واز ویری کنونسڈ کہ جو میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز. اب خدا کی آواز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے ملتی ہے. بہت سارے اور وسیلوں اور ذریعوں سے بھی خداوند کلام کرتا ہے, لیکن دا موسٹ ایکسیسیبل وائس آف جیسس کرائسٹ از تھرو ہز اسکرپچرز. اس کے کلام کے وسیلے سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. تو ہمیں ان اینڈ ٹائمز میں ثابت قدم رہنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کلام کو جاننا. اور جس طرح بھائی کہتے ہیں ہمیں کلام کو نہ صرف جاننے کی بلکہ اسے کھانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے کلام ہمارے اندر ہو. تو جو پہلا سائن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا 4 اور 5 آیت میں, وہ یہ تھا کہ یسوع نے کہا کہ بتیرے آئیں گے جو یہ کلیم کریں گے کہ وہ مسیح ہیں, اینڈ دیر ول بی فالس پروفٹس اینڈ فالس ٹیچنگس. اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے, ابھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا. جو سیکنڈ سائن ہمیں نیکسٹ ملتا ہے وہ ہے 6 آیت میں, تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے, خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. اگر آپ کو بھائی کے دونوں لاسٹ ویک کے میسیجز یاد ہیں تو انہوں نے کلام کے ریفرنسز دے کے ہمیں یہ بتایا کہ جو ابھی کرنٹ جنگ جس کو بہت سارے خادمین مختلف ایک پیسج سے جوڑ رہے ہیں, انہوں نے حوالوں کے ساتھ, پیسجز کے ساتھ اور ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے. ہم نے اس کلام کو بڑی ڈیٹیل میں پچھلے 2 ہفتوں میں سیکھا, اور آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ یہ فیس بک پہ اویلیبل, یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, آپ ایک دفعہ پھر جا کے ان کو سیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. کیونکہ یہ یہاں اسی طرح سے لکھا ہے کہ جنگیں ہوں گی اور جنگوں کی افواہیں ہوں گی, اور لیکن یہ اختتام نہ ہوگا, کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم قوم پر اور سلطنت سلطنت پر چڑھائی کرے گی, اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. اور آپ اگر پچھلے 20-25 سال میں ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے پچھلے 1 سے 2 سال میں ہی جتنی جنگیں ایکسپیرینس کی ہیں,
پہلے ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ دیکھی, رشیا یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے, پاکستان افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے, اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی وہ جو پیشن گوئی تھی, خدا کا جو سائن ہمیں خدا نے دیا تھا, یہ اس سائن کا پورا ہونا ہے. اور یہ ہم اس پیسج سے یا اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ اب آگے جا کر کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا ٹل دا ٹائم. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک یا دو قوم, قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت. تو ہم ابھی جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر ملٹیپل وارز, متعدد جنگیں ہیں جو اس وقت دنیا میں جاری ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے. دس از آل ایز پر دا سائنس جو یسوع نے ہمیں دیے ہیں, یہ ان سائنس کے مطابق ہیں. اسی سے لنک کر کے آپ جو ابھی ریسنٹ جنگ ہے, اس کا سب سے بڑا جو پریشانی ہے, یہ جنگ تو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں چل رہی ہے, لیکن اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے. پوری دنیا میں تیل کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, لوگوں کو جو ان کی نیسیسٹیز ہیں وہ نہیں مل رہی. اگر آپ جو ابھی جنگ اس کی یوکرین اور رشیا کی تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ یورپ کی ساری کنٹریز میں فیول نہیں مل رہا تھا, تو وہاں کھانے کے لیے, پینے کے لیے, میڈیکل اکوپمنٹس کے لیے ہماری جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کی ڈسٹربنس تھی. تو یہ ایز اٹ از کلام میں 2000 سال پہلے جس طرح لکھا ہے, یہ سارے سائنس ہمیں ابھی اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں. وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو کور کریں گے. موونگ آن, تھرڈ سائن جو ہمیں یسوع نے دیا وہ یہ تھا, اس وقت 9ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. 9ویں آیت کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. کیا آپ کو یہ سائن آج کے دنوں میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں؟ میں آپ کے ساتھ کچھ سٹیٹس شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. صرف 2025 کے سال میں 4849 کرسچنز کو قتل کیا گیا, یعنی کہ 13 کرسچنز پر ڈے قتل کیے جاتے گئے ان 2025, اور یہ 26 میں بھی یہ سلسلہ کنٹینیو ہے. اگر آپ حالات کو دیکھیں تو کہاں کہاں کرسچنز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو یہ اٹراسٹیز یا یہ اظہار ثانی ملے گی. تو آپ کو نارتھ کوریا میں, صومالیہ, یمن, سوڈان, سیریا, نائجیریا, انڈیا, یہ میں نے آپ کو کتنی جگہیں بتائیں, یہ پورے کانٹیننٹس ہیں. مڈل ایسٹ میں چائنا, کوریا, ایشیا, افریقہ, تو تقریباً سارے کانٹیننٹس. پھر آپ نے بہت سارے دیکھا, ہم نے پچھلے سال میں ایک ایونٹ دیکھا تھا جہاں پہ ایک آسٹریلین چرچ کے اندر فائرنگ ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں کچھ چرچز ہیں جن پہ فائرنگ ہوئی. تو پوری دنیا میں جو یہ آیت جس میں یہ سائن لکھا ہے کہ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی, تو یہ سائن آپ کو میں نے اسٹیٹسٹکلی جو, اور یہ ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یسوع کی منادی اس کے شاگردوں نے شروع کی تب سے لے کر اس کے جو فالوورز ہیں ان پر اظہار ثانی کا وقت ضرور ہے. بہت سارے ہسٹوریکل ہمارے پاس ایسے ایونٹس
ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو صرف لاسٹ ایئر کے جو فیکٹس ہیں وہ دے رہا ہوں، اور آپ کو وہ جگہیں بتا رہا ہوں جو آپ کو پوری دنیا میں یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ جو سائن ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک چیز جو اس وقت کے مسیحی بھی، ہم نے یہ تو ضرور سیکھا کہ مسیحوں پہ اتنی اظہار ثانی ہے، لیکن اس پہ ہمارے لیے تسلی کیا ہے؟ یسوع نے اس سائن سے پہلے ہی جو ایک مبارکبادی میں ہمیں تسلی بخشی تھی، وہ ہے متی اس کا 5واں باب اس کی 10ویں آیت، مبارک ہے وہ جو میرے نام سے، ہم ایکچولی اس کو پڑھ لیتے ہیں، متی اس کا 5واں باب، and you will actually find peace in what he told us۔ متی 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ Blessed are the ones that are persecuted for righteousness, because the kingdom of heaven is theirs۔ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ تو جو یہاں پہ آپ نے جتنے بھی مسیحوں کو دکھ اٹھاتے دیکھا، ان کی نظریں دنیاوی مال و دولت پر نہیں تھی، بلکہ جب بھی وہ دکھ اٹھاتے تھے تو وہ اپنے درجے کو آسمان کی بادشاہی میں بلند ہوتے دیکھتے تھے۔ تو آج کے دن بھی اگر آپ سے کوئی اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ آپ مسیح کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مبارک صورتحال ہے۔ اگر ہم اس کے نام سے ستائے نہیں جا رہے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ یا تو پھر ہم اس کے نام سے کہلاتے نہیں ہیں، یا جن کے درمیان ہیں ان کے لیے ان کے سامنے ہماری ایسی گواہی نہیں ہے جو کہ ہماری یہاں ہونے سے جانے کہ ہم مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں۔ تو ون ٹیسٹ اینڈ ون سائن not only of the end days but also of your faith is کہ لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ چوتھا جو سائن مسیح نے ہمیں اسی پیسج میں دیا وہ ہے 12ویں آیت میں آپ کو ملے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں جب اس کے بارے میں کلام سیکھ رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ دس از ون آف دا ویری سگنیفیکنٹ اینڈ امپورٹنٹ سائنس۔ میں آپ کو یہ آیت پڑھتے ہیں ہم، اینڈ دین میں آپ کو آئی ول ٹرائی ٹو گیو یو ریزنس میرے حساب سے یہ سب سے امپورٹنٹ سائن کیوں ہے۔ اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میرے حساب سے فرام اے کرسچن پرسپیکٹو یہ سب سے امپورٹنٹ سائن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کو 13واں باب پڑھیں تو آپ کو اس کا بیان ملے گا، لیکن اس کی جو کنکلوڈنگ ورس ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، امید، ایکچول ورس ہے ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں، اور یہ سائن پہ یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ محبت جو بیسس ہے، مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے کیوں دی؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جو سائن ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں محبت، تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ جو بیسز ہے، تبھی ایٹ دا اینڈ آف ڈیز جتنے اس کے نام سے کہلانے والے ہیں ان کو وہ اس دنیا سے اٹھا لے گا، کیونکہ جو بیسز آف دا فارمیشن، یہ دنیا کیوں بنائی؟
انسان کو کیوں بنایا، یہ سارے جو ہمارے معاملات ہیں، اور آخر میں اس کی قربانی اور اس کا دوبارہ آنا، ان سب کا بیسس محبت ہے. اور جب وہ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی تو اس کا اس دنیا میں اس کے نام کے کہلانے والوں کے لیے اس دنیا میں کیا رہ جائے گا. تو یہ اس لیے میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ سائن ہے. کیونکہ اگر اس میں صرف ایک ورس میں آپ کے ساتھ اور پڑھوں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب ہی ہے اور اس کی 3 آیت ہے. اس کو آپ ایک نظر دیکھیں گے تو یو ول ریئلائز کہ جان دینا بھی بغیر محبت کے کتنا بے معنی ہے. 13ویں باب کی 3 آیت ہے، پہلا کرنتھیوں 13واں باب 3 آیت. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی. آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ خدمت کے لیے اگر اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرے، آپ کی ایک اپنی بڑی کلیسیا ہو، آپ کی ایک بہت اسپرچل فالوئنگ ہو، تو اس کا بیسس کیا ہے؟ آپ کے دل میں خدا کی لوگوں کے لیے یا جن کو آپ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں سفیشینٹ محبت ہو، تب ہی یہ سب کچھ آپ کے لیے ظاہر ہوگا. اگر آپ کا موٹو اپنا ایگو ہے، اگر آپ کا موٹو فائنینشیل ہے یا کوئی بھی اور ہے، تو آپ خدا کے کام کو ہوتا ہوا. خدا کا خادم کیوں رات کے پہروں میں ہمارے لیے دستے دعا بلند کرتا ہے؟ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے لیے دعا کرتا ہے. پورا ہفتہ وہ کہتے ہیں میں بیٹھ کے آپ کے لیے کلام تیار کرتا ہوں. وہ اس محبت کے تحت جو خدا نے ان کے دل میں ہمارے لیے ڈالی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ہم ان کے وسیلے سے خدا کے بڑے بڑے کام اور نشان ہوتے دیکھتے ہیں. جو شاگرد تھے انہوں نے اس حد تک یسوع سے محبت کی کہ انہوں نے اپنی جان اس کے لیے دی. اینڈ دیٹ از وائی دے کوڈ ڈو آل دوز میریکلز، وہ کلیسیاؤں کو قائم کر سکے. تو اس وجہ سے جو سائن ہے دیٹ از اے ویری ڈسٹربنگ سائن کہ اس دنیا میں سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. تو ہم نے یہ دیکھا ان 4 سائنس کے وسیلے سے کہ خدا نے ہمیں آخری زمانے کی کیا پیشن گوئیاں دی. میں نے آپ کے ساتھ 4 پیشن گوئیاں حوالوں کے ساتھ شیئر کی. آپ ان کو اس پیسج کو دوبارہ پڑھیں گے تو وہ نشانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن پھر خدا نے خداوند یسوع مسیح نے جو وارننگ دی یا جو ہمارے لیے جو پیمانہ سیٹ کیا وہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن اگر آپ پڑھیں جو اس کی 14ویں آیت ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے مگر 13ویں آیت، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. تو اس کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں آخر تک برداشت کرنا ہے. اب یہ جب میں اس بات پہ سوچ رہا تھا تو ایسے بہت سے خادمین ہیں 2000 سال میں جو گزرے، انہوں نے تو اس آخر کو جس کی بات یہاں ہو رہی ہے اور ہم بھی نہیں جانتے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ وہ اس وقت کا اور اس لمحے کا جاننا صرف باپ کی ہی پاس وہ نالج ہے. تو ہمیں کہاں اس چیز کی ٹیسٹیمنی ملتی ہے جہاں پہ اس کلام کو ہم نے پورا ہوتے ہوئے مسیحوں کی زندگی میں دیکھا؟ تو اگر آپ پولوس کے وہ الفاظ یاد کریں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنے دوڑ کو ختم کر لیا، یعنی واٹ ہی از ایکچولی سیئنگ کہ میں نے آخر تک برداشت کیا. تو جب اس نے آخر تک برداشت کیا کہ دین ہی کوڈ کلیم کہ آئندہ کے لیے
میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج ہے. تو جہاں اس نے سائنس دیے, جہاں ہمارے لیے کچھ پریشان ہونے والی باتیں ہیں, تو پھر یسوع نے ریمیڈی بھی دی کہ جو بھی یا تو اس دنیا کا آخر ہے یا ہمارا اس دنیا میں آخر ہے, اس وقت تک ہمیں برداشت کرنا ہے. اور جب ہم آخر تک برداشت کریں گے تو ہی ہم جو ہے وہ نجات پائیں گے. اور آخری جو اس میں اس پیسج کی 14ویں آیت ہے, اینڈ اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر غور کریں گے کیونکہ دس از ون سائن. وہ تو یسوع نے کہا کہ اس وقت کا ہونا, صرف اس وقت کی نالج صرف باپ کے پاس ہے. بٹ وی ڈو ہیو اے ہنٹ, وی ڈو ہیو اے سائن جس سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ کب ہوگا, اور وہ ہمیں ملتا ہے اسی پیسج کی 14ویں آیت میں. اور یہاں لکھا ہے, اور بادشاہی کو کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. دوبارہ میں پڑھتا ہوں, اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. اب اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو وی ہیو اے ویری کلیئر سائن. لیکن آج اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھنے کی کوشش کریں, جب میں نے بھی اس کو اوور دی انٹرنیٹ سرچ کیا کہ اگر میں آج ایک اسیسمنٹ کرنا چاہوں کہ یہ آیت یا یہ نشانی یا یہ سائن کس حد تک پورا ہو رہا ہے, یا آج 2026 میں کھڑے ہوئے یہ سائن کہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو جو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, جو کہ ابھی کے ڈیٹا کے حساب سے ہے. آج کے ڈیٹا کے حساب سے جو ٹوٹل نمبر آف گلوبل بلیورز ہے وہ ہے 2.6 بلین. 2.6 بلین لوگ ایسے ہیں, 8 ارب کی آبادی میں سے 2.6 ارب ایسے لوگ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ٹوٹل پاپولیشن کا 32% بنتا ہے. اچھا, انہوں نے جو اور سٹیٹس دیے, ٹوٹل جو گروپس ہیں جن اس دنیا کی جو عوام ہے, یا جو 8 ارب ہم کہہ رہے ہیں, ان کو جتنے سیپریٹ گروپس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, تو اراؤنڈ 42% ایسے گروپس ہیں جن تک ابھی خدا کا کلام نہیں پہنچا. اور یعنی 42% آف دا پاپولیشن ایسی ہے جس تک ابھی خدا کا کلام پہنچنا. تو اس حساب سے میں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تو ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. آپ لوگوں کا بھی ایسا ہی ماننا ہے؟ ابھی 30% ہے, تو ابھی تو 66% ہونا ہے. لیکن آپ کو دنیا کے حالات اور واقعات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. I am in my mid-40s, اور اگر میں اپنی ارلی چائلڈہڈ کو اور اپنی ٹین ایج کو اور اپنے 20s اینڈ اپنے 30s اینڈ ناؤ اپنے 40s کو کمپیئر کروں, تو جو چینجز اس دنیا میں ہیں وہ شاید نسلوں نے بھی آبزرو نہیں کیے. آج کے دن جب ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ کرتے تھے, تو وہ اتنے اس چیز سے حیران ہوتے ہیں جیسے ہم کو ہزاروں سال پرانی بات کر رہے ہوں. تو دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2000 سال لگے ہیں 30% کور ہونے میں, تو وی کین ناٹ اینٹیسپیٹ کہ اگلے 2000 سال لگیں گے
باقی دنیا میں ہونے میں. کیوں؟ میں اس کے پچھلے 2000 سال میں آپ کے پاس انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی وہ سہولت نہیں تھی. آج اگر آپ چاہیں، پہلے لوگ ٹریول کرتے تھے. اگر آپ بہت سارے خطوط میں دیکھیں تو پولس نے یہ لکھا کہ مجھے تمہارے پاس آنے کی حاجت ہے یا مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں. آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی کسی ایسے خادم کا کلام جو یو ایس میں ہے یا آسٹریلیا میں ہے یا کسی بہت دور دراز علاقے میں ہے، آپ اس کا کلام بھی سن سکتے ہیں. آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں تو یہ آیت یہی بتا رہی تھی ہمیں، یہ سائن یہی تھا کہ ایکسس آف دا گاسپل ول ریچ دا اینڈز آف دا ورلڈ. تو آج آپ کو یہ چیز چند سالوں میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جب فون، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. تو آج ہم اکثر اپنی بائبل کو اپنی موبائل کے ذریعے ہی پڑھتے ہیں. آج پورا جمعے کے دن ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن پورا ہفتہ خدا کے خادم کی دعا میں ہم کس طرح سے شریک ہوتے ہیں؟ تو وہ ہم ٹیکنالوجی کے تھرو شریک ہو رہے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا ٹیکنالوجی سے کورڈ ہے. تو عنقریب ایسا ہوگا کہ آپ کو یہ نمبر بہت سگنیفیکنٹلی بڑھا ہوا ملے گا. اور اگر ہم اس چیز کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سب کرسچن ہو جائیں گے تبھی اینڈ ہوگا، تو آپ کو آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے. اٹ سمپلی سیز تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو کہ خدا کی خوشخبری ان تک پہنچ گئی ہے. تو دس از اے ویری سگنیفیکنٹ سائن. جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو ایک چیز اور جو میں نے آبزرو کی، اینڈ دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ، بہت سارے علاقے ابھی بھی اس دنیا میں ایسے ہیں جہاں تک خدا کے کلام کو لے کے جانا بہت مشکل ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایک فینومنا ملے گا، اور وہ فینومنا یہ ہے کہ یسوع خود خواب اور رویا میں وہاں پہ لوگوں پہ اپنے آپ کو، تو اگر میں if today he decides کہ وہ سب پر اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کر دے، تو پھر we will only have one single day left، اور ان تک یہ جب خوشخبری پہنچ جائے گی. تو اس لیے اگر آپ پچھلے سائنس کو اور ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو، جو ہم ایک بہت کامن ٹرم پچھلے سالوں میں سنتے تھے کہ دا ورلڈ از ناؤ ون گلوبل ولیج، دنیا بہت سمٹ گئی ہے اور اب ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے. تو ایک گاؤں میں یا ایک ولیج میں کلام کو پہنچانے میں کتنی دیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹائم لگے گا؟ تو وی کین ناٹ سے، اینڈ دس از اے ویری کلیئر اینڈ سگنیفیکنٹ سائن آف اینڈ آف ٹائمز کہ خدا کے کلام کا ایکسس دنیا کے ہر کونے پر میں موجود ہوگا. تو آج بھی جب ہم ٹیکنالوجی کو اتنی جلدی پروگریس ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ایسپیکٹ اس سائن کی کمپلیشن بھی ہے. اب ہم نے اگر سٹارٹ سے دیکھیں تو ہم نے پہلے اس سوال کو سیکھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آخری زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں، آخری زمانے کی پیشن گوئیاں کیا ہیں. میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا. یسوع نے ہمیں اس کے حوالے سے کیا وارننگ دی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب یہ ہے کہ ہم نے ان حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کی بھی میں نے کچھ ہنٹس آپ کو دیے. اور لاسٹ جو ابھی ہم نے سائن دیکھا کہ خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے، کیا اس میں ہمارا کوئی رول ہے؟ ڈو یو بلیو دیٹ وی آر سپوز ٹو بی اے پارٹ آف فلفلنگ دس سائن اور پارٹ آف فلفلنگ دس پروفیسی؟ دس از دا کوشچن
باقی ساری چیزیں تو ہم نے ہسٹوریکلی اور علمی طور پر سیکھی، بٹ یہاں سے جو لے کے جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخری جو نشانی ہے اس کو پورا کرنے میں میرا رول کیا ہے. دس از دا میسج دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن along. جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو جو خدا نے مجھ پر چند خیالات ظاہر کیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ دعا میں اپنے لیے جو خدا کی مرضی ہے اس کو مانگے، لیکن میں چند جنرل تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں سے سب سے بڑا جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی بیئر پرسنل وٹنس ٹو جیسس کرائسٹ. ہم اس کے گواہ بن کر اس دنیا میں نکلے. جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جن تک اب ہی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کسی فار فلنگ ایریا میں جائیں، ہو سکتا ہے جو آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہے، he is not from a Christian faith and he has never heard. وہ آج بھی یسوع کو ایک پروفٹ کے طور پر، یسوع کو ایک ہسٹوریکل فگر کے طور پر، یا یسوع کو ایک نبی کے طور پر ہی مان رہے ہوں، اور وہ یسوع کو جانتے نہ ہوں. تو یو کین بی اے وٹنس ٹو دوز پیپل ہو آر اراؤنڈ یو. میں نے ایک بڑی خدا کے خادم کی ایک بڑی اچھی بات سنی. اس نے 30 سے 35 سال ایک ہی کلیسیا میں خدمت کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے حساب سے what I have learned in the 30+ years is کہ جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے یا جہاں آپ کی خدمت ہوگی، خدا کا روح خود آپ کو وہاں لے کر جائے گا. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ہم جائیں ان علاقوں میں اور خدمت کریں. ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہی ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں، جس دفتر میں آپ ہیں، جس لوکیلٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، جس کلیسیا میں آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں آپ ہیں، آپ کی خدمت وہی ہے. اور اگر آپ کی خدمت کہیں اور ہوگی تو آپ کو وہاں بھی لے کے جایا جائے گا. ابھی ہم نے جو گواہی سنی، مجھے جو چیز اس میں سب سے زیادہ سٹرائک کی کہ جب خدا نے اس ڈاکو کے ساتھ انٹریکٹ کیا جسے ہم کہتے ہیں دا فرسٹ کرسچن، اسی طرح سے جس ڈاکو نے ابھی بھائی کے کمر پر وہ لوڈڈ گن رکھی تو اس کو ساتھ خدا کے روح نے انٹریکٹ کیا، تبھی تو وہ دعا جو خدا کا خادم کر رہا تھا وہ سنی گئی. تو وہ اس کے وسیلے سے وہاں گواہی ہوئی. تو خدا کا روح آپ کو خود لے جائے گا. آپ نے صرف یہ تیاری رکھنی ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میں اس کا گواہ ہوں. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ جان کر کروں کہ میں اس کا. تب جب آپ کے ہاتھ میں الکوہل کا گلاس ہوگا یا سگریٹ ہوگی یا آپ کے منہ سے بد زبانی ہوگی یا آپ کسی کے خلاف برا کوئی عمل کر رہے ہوں گے، that is the time that this thought should come to you کہ کیا میں اس طرح کا گواہ ہوں. تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس پروفیسی کی فلفلمنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی. سیکنڈ، اٹ از ناٹ، آپ اگر پڑھیں تو ہم نے خدا کے خادم نے بھی ہم سے کلام کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ دیر آر ملٹیپل طرح کی خدمت ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے پیسے سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ خود نہیں جا سکتے، آپ کسی خادم کی فائنینشیل ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم اکثر اس پلپٹ سے کیا درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں. جو روح آپ کے یہاں لانے کے وسیلے سے بچے گی اس کی گواہی میں آپ کا بھی رول ہے. بٹ ہم اس چیز کو اس طرح سے ہم سے بھی کہتے ہیں کہ چلو خدا کے خادم نے کہا ہمیں کسی کو،
آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کی روح کو بچانے کا، اگر کسی کو اپنی گاڑی میں آپ بٹھا کے لے کے آ رہے ہیں یا کسی کا کرایہ دے کے آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، یو آر بیکمنگ اے پارٹ آف فلفلنگ دس. تھرڈ از انٹرسیسری پریئرز. ہم خدا کے ان خادمین کے لیے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہم آج جو خادم باہر خدا کے نام کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی خاندان کی، ان کی کلیسیا کی اور روحوں کی دعائیں ہیں، اور یہ بھی اس خدمت کا حصہ ہے. اس کی بہت ساری آپ نے مثالیں سنی ہیں. I will not go deep into it, but you understand کہ جو پیچھے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کتنی ضروری ہیں اور کتنا ان کا بھی ایکولنٹ حصہ ہے اس خدمت میں جو وہ خادمین کر رہے ہیں جو فرنٹ لائن پر ہو رہی ہیں. اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بہت مشکل اور بھاری لگتی ہیں تو جب آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے یوٹیوب کی ریلز دیکھ سکتے ہیں تو اپنی سرچ بار میں آپ خدا کا کلام بھی سرچ کر سکتے ہیں. جہاں آپ لوگوں کو ریلز اور فنی میسیجز فارورڈ کرتے ہیں، وہاں آپ لوگوں کو خدا کا کلام بھی. ہم اکثر، میں نے جو آبزرو کیا ہے، لوگ سامنے آ کر گواہی دینے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ دیر از دا فیئر آف پبلک اسپیکنگ اینڈ اٹ از ون آف دا بگیسٹ فیئرز پیپل ہیو. آپ اپنی انڈیویجول گواہی کسی کے ساتھ ایک واٹس ایپ میسج کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. آپ کو سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یو جسٹ ہیو ٹو ریکارڈ اے میسج اور آپ کسی ایک انڈیویجول کو بھیج دیں. ہو سکتا ہے اس وقت اس میسج کی سب سے زیادہ ضرورت اس خادم کو یا اس خدا کے بندے کو ہو. تو کنکلوڈنگ، ہم نے آج یہ سیکھا کہ ہم اینڈ ڈیز میں رہ رہے ہیں. اس کو پروف کرنے کے لیے جو سائنس یسوع نے ہمارے ساتھ شیئر کیے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور ہر انڈیویجول سائن میں میرا کیا رول ہے، اینڈ اسپیشلی فار دا کمپلیشن آف دا گاسپل میرا کیا رول ہے، وہ ہم نے آج سیکھا. پھر میں اسی بات کو کنکلوژن میں ریپیٹ کرتا ہوں. جو میسج آئی وانٹ یو ٹو ٹیک ود یو از کہ بہت جلد یہ فصل کٹنے والی ہے. ہم جو اس کے مزدور ہیں، ہمارے پہ یہ لازم ہے کہ جو ہماری مزدوری ہے اس کو ہم پرفارم کریں، اپنے حصے کو پہچانیں، خدا سے دعا کریں کہ مجھے بتا کہ جو توڑا تو نے مجھے دیا ہے اس 5 کے 10 اس کو 5 اور 10 کیسے کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب مالک آئے اور ہم وہی ایک توڑا اسے وہی ایک روح سے واپس کرے تو وہ کہے کہ اسے لے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہو. خدا سب کو بڑی برکت دے. آمین.